سر جو ہماری وومن کی تحریک ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوکل ہے یا مغرب کی تحریک کا آف شوٹ ہے؟ دیکھیں ویسے تو جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہ کانٹیننٹ، یہاں ہمیشہ سے باہر سے لوگ، باہر سے کلچر، باہر سے زبانیں آتی رہی ہیں. تو اب اگر لوکل کا کنسیپٹ صرف یہ ہے کہ وہاں کے جو زمین اور صدیوں سے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا، تو وہ تو میرے خیال ہے پچھلے 3-4 ہزار سال سے کوئی چیز لوکل نہیں رہی. آریاؤں سے، ایرانیوں سے، پھر مسلمانوں سے، پھر مختلف یورپیوں کے آنے کے بعد تو کوئی چیز خالص اور لوکل تو نہیں رہی. اور خاص طور پر لیکن کولونیلزم کے بعد تو لوکل ہونے کا تقریباً تصور ہی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جس منظم انداز میں کالونیل پیریڈ میں جو ویسٹرن آئیڈیاز تھے، تھرو ایجوکیشن، تھرو انسٹیٹیوشنز اور تھرو کینونائزیشن، پالیٹکس آف کینونائزیشن، بہت کچھ باہر سے آیا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ کوئی لوکل ہے، تو ہاں ہمارے یہاں جو باہر سے چیزیں جو انڈیجنائز کرنے کی کوشش ہوئی ہے. میرے خیال اصل سوال یہ ہے کہ آئیڈیاز تو یہ سارے باہر سے آئے ہیں، ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں ان کو انڈیجنائز کرنے میں اور ڈی کولونائز کرنے میں اور انڈیجنائز کرنے میں. ایک چیلنج میں سمجھتا ہوں جو درپیش ہے ہمارے جینڈر اسٹڈیز کو اور فیمنزم کے جتنے ہمارے یہاں ڈسکورسز ہیں، نیریٹیو ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو ویسٹ سے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ مغل پیریڈ میں بھی ویسٹ کے اثرات بڑے صغیر پر تھے، خاص طور پر پینٹنگ میں اس کا بہت کم ذکر ہوتا ہے. لیکن اس وقت تو اس پینٹنگ کے اثرات تھے کہ لوگ اپنی مرضی سے وہاں سے آئیڈیا، وہاں سے اسٹائلس، ٹیکنیکس لیتے تھے. لیکن کلونیل پیریڈ کے بعد آ کر ایک جو ہیجمنی ہے ایک کلونیل طاقت کی، جتنے آئیڈیاز ہیں اس کے تحت آئے. تو میرا چیلنج یہ ہے کہ کس طرح وہ آئیڈیا ہر آئیڈیا کے اندر انگرینڈ ایک طرح کی ہیجمنی ہے اس سے الگ کر کے اپنے اس پرسپیکٹو میں لیا جائے. تو آپ کے خیال سے جو ہماری حقوق نسواں کی تحریک ہے اس نے اس چیلنج کو کس حد تک ایکسیپٹ کر کے اس پہ کام کیا کہ ان آئیڈیاز کو انڈیجنائز کیا گیا؟ لیکن میرا تو خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے نا اس کا سلسلہ ہے، حصہ ہے اس کا، کہ ہم نے مجموعی طور پر تو ڈی کولونائزیشن شروع ہی نہیں کی. ڈی کولونائزیشن ایک آئیڈیا کے طور پر آپ کو نظر آتی ہے، کچھ جو ہمارے انٹلیکچوئل ہیں ان کے یہاں ہونا چاہیے، لیکن اس کو آپ ایک اجتماعی کوشش نہیں کہہ سکتے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارے پورا جو سسٹم ہے، یونیورسٹیاں ہیں، اس یونیورسٹیاں جس جن قوانین کے تحت چلتی ہیں، جس بنیادی مقصد کے تحت چلتی ہیں، باقی ادارے عدلیہ، پولیس ہے، جیلیں ہیں، اور مجموعی طور پر سوسائٹی وہ تو وہی کالونیل ہے. بہت سے ہمارے آئین قوان کالونیل ہیں سارے کے سارے. تو جب تک آپ ایک مجموعی طور پر آپ پاکستان کے بعد جو ڈی کولونائزیشن ہونی چاہیے، اب مثلاً ایک میں پڑھ رہا تھا انڈین پنجاب میں، وہاں کے سیاستدانوں نے کہا کہ ہم جی راج کی تمام جو علامتیں ہیں وہ مٹا دیں گے. تو ہمارے ہاں اس طرح کی ڈی کولونائزیشن کہ ہم ان تمام اداروں کو ایک استثالی ادارے سمجھ کر یا تو ان کو بالکل ابالش کرتے اور ان کی جگہ اپنے کرتے، یا پھر یہ تھا کہ ان کے اندر ایسی اصلاح کرتے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے لیے. لیکن چونکہ عوام کو تو کبھی اس کی ملی نہیں ہے کہ عوام کی جو آواز ہے اس کو سنا جائے، تو پاور پلے ہے جس میں جو حاوی ہے جو مختلف طبقے ہیں. تو میرا نہیں خیال چونکہ وہاں عمل شروع نہیں ہو، لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے. ابھی آپ نے کہا نا، ابھی جو جس نصاب کا اس سے پہلے وہ ذکر کیا، اس سے یہ ظاہر ہے نا، اگر ہوتا تو جس محنت سے یہ نصاب تیار ہونا چاہیے تھا، جس تحقیق کے بعد وہ تو نہیں ہوا. تو باہر سے چیزیں لی، آئیڈیاز لیے، ٹیسٹ لیے اور بنا کے کر دیا. آپ کے خیال سے اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، ابھی کام نہیں ہوا؟ مطلب اگر ہوا تو میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ کے خیال سے جو عورت کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے
وہ ماڈرنٹی کا بہتر ہے یا روایت کا بہتر تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم آہنگی بھی ہے یا کوئی اختلاف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ماڈرنٹی ہو یا پری ماڈرنٹی پیریڈ ہو یا مڈل ایجز ہوں یا اس سے پرانے پہلے زمانے کے، یہ دنیا جس قانون کے تحت چلتی رہی ہے نا، وہ طاقت کا قانون ہے۔ تو پہلے طاقت بہت بروٹل ہوتی تھی، اب طاقت بہت سٹل ہو گئی ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ ماڈرنٹی کے آنے سے ماڈرنٹی کا دعویٰ ضرور ہے کہ وہ ہر انڈیویجول کو، ہر فرد کو آزادی دیتی ہے، لیکن بہت سٹل طریقے سے اس کو کرتی ہے پابند۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے دانشور ہیں، جامعات میں پڑھانے والے استاد ہیں، وہ اگر مشن ٹوکو کا جو طاقت کا تصور ہے اس کو پڑھیں تو بہت سی اس صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ایک جو بربریت کی حامل طاقت ہے وہ ہمارے یہاں نظر آتی ہے۔ ابھی جو شاہ خان کا واقعہ، یہ بربریت کا طاقت کا بربریت جو ایک اتنی ممکن ہو سکتی ہے اس کا اظہار تھا۔ دوسری ہوتی بہت سٹل طریقے سے طاقت ہے، اور اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈسپلن بنانے اور ان کو ان کی زندگی کو نارملائز کرنے کے نام پہ ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ماڈرنٹی میں ہم جو مرد ہوں یا عورتیں ہوں وہ اس آزادی کو ایک طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں آزادی کی جو اس آزادی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا فرق ضرور پڑا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جو ماڈرن سے پہلے پیریڈ تھا اس وقت اس کے خلاف وہ مؤثر آواز نہیں ہوتی تھی، اب مؤثر آوازیں ہیں۔ ورنہ ماڈرنٹی میں کچھ یہ ہوا ہے کہ اب عورتوں مطلب آپ یہاں بیٹھی بات کر رہی ہیں، یہ شاید، لیکن اس میں بہت غلط فہمیاں بھی ہیں۔ ایک یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ماڈرنٹی اور پری ماڈرنٹی، تو ہماری مراد کن خطوں کی ماڈرنٹی اور پری ماڈرنٹی؟ تو ایک تو ویسٹ کا ہے کہ ویسٹ میں ماڈرنٹی پری ماڈرنٹی کا، ہمارے یہاں کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں جو انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ کہنا کہ عورت بالکل آزاد نہیں تھی یا عورت کو نہیں تھا، تو کم از کم جو اشراف گھرانے کی عورتیں تھیں ان کو تو آزادی تھی۔ مثلا اس زمانے کا اگر آپ آرکیٹیکچر دیکھیں جو ان کا تھا، تو اس آرکیٹیکچر میں جو عورتیں تھیں ان کو پورا، وہ جو کہتی ہیں نا ورجینیا بولے کہ روم 101، اگر ان سے جب وہ لیکچر دینے گئی تھی آکسفورڈ میں، تو اس نے اپنے لیکچر کا یہی مان رکھا تھا کہ مجھے اپنا کمرہ چاہیے، بینگ رائٹر۔ اس کا مطلب کمرہ جو تھا ایک میٹافور تھا اس آزادی کا، ایک اس اسپیس کا۔ تو وہ اسپیس اگر ہم دیکھیں تو پرانے آرکیٹیکچر میں عورتوں کے الگ زنان خانے ہوتے تھے جہاں عورتیں پوری آزاد ہوتی تھیں، کوئی ان میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی تھی، تو وہ ان کو اسپیس حاصل تھی۔ یہاں تک کہ جو ایک موسیقی میں پڑھ رہا تھا، جو موسیقی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے خیال، یہ عورتوں کی، جو کیونکہ عورتوں کو آزادی تھی، ان پہ کوئی اس طرح پابندی نہیں تھی، وہ بچے مرتے ہیں، سیگریگیشن ضرور تھی لیکن اس میں وہ عورتیں آزاد تھیں۔ اس لیے ان کو بھی ہمیں بہت توجہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے وہ آزادی نہیں تھی، اب آ گئی آزادی۔ ہاں، اشراف گھرانوں کے علاوہ جو دوسرے گھرانے تھے، نچلے طبقات تھے، ان کو نہیں۔ اور ایک بات بہرحال ہے کہ یہ جو طبقات رہے ہیں، جو اوپر والا طبقہ ہے، ان کے ہاں نسبت زیادہ آزادی رہی ہے کیونکہ ان کے یہاں فرصت بھی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکے ہیں تو وہ تمام معاشروں میں۔ آپ کا خیال ہے کہ جدیدیت نے یہ کیا کہ مؤثر آوازیں پیدا کی ہیں اس آزادی کے لیے، اس طبقے کے لیے جس کو پہلے آزادی حاصل کی تھی، کیونکہ اشرافیہ کی عورتیں پہلے بھی آزادی میسر ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں مکمل حق کی، اور جن کو نہیں حاصل تھی ان کی مؤثر آوازیں جدیدیت میں ملتی ہیں۔ تو آپ کے خیال سے اگر ایسا تھا کہ اشرافیہ کی خواتین کو ایک حد تک آزادی تھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی آزادی کی تحریکیں ہیں عورتوں کی آزادی کی، وہ انہیں اشرافیہ کی عورتوں کی شروع کی ہوئی ہیں جن کو ایک حد تک آزادی تھی، اور اس میں ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے جن کو وہ آزادی چاہیے تھی۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو آزادی سے محروم ہے انہوں نے وہ تحریک نہیں شروع کی، بلکہ جن کے پاس وہ تھی انہوں نے شروع کی۔ اچھا، یہ تمام تحریکوں کا ایک عجیب پیراڈاکس ہے۔ آپ اشتراکی تحریک کو دیکھیے، برصغیر میں
جو ترقی پسند تحریک چلی ہے جو کسانوں اور مزدوروں کے لیے چلائی گئی تھی، وہ کسانوں اور مزدوروں نے نہیں چلائی، وہ جاگیرداروں نے چلائی. مصر سجاد رہی بہت بڑے جاگیردار کے بیٹے تھے. وہ سارے کے سارے فیض ہمارے یہاں جو اس کی علامت ہے ترقی پسندوں میں، وہ خود اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ان کا لائف اسٹائل سب کچھ وہ ایک اشرافی لیکن کی بات کرتے ہیں. تو میں خیال تمام تحریکوں میں یہ رہا ہے، اس کو ایک پیراڈاکس کہہ سکتے ہیں، اور اس سے ان تحریکوں کے جو ثمرات آنے نہیں آ سکتے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اشرافیہ نے ابھی جتنے آزادی کے نیریٹو ہوتے ہیں وہ اشرافی کی طرف سے آتے ہیں یہ سارے. تو بہرحال یہ ایک پیراڈاکس رہا ہے فیمنزم میں بھی، ترقی پسند تحریک میں بھی، اور باقی بھی بڑی بڑی تحریکوں میں یہ رہا ہے. اور اس لیے وہ تحریکیں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی. اس سے مطلب پاکستان میں بر صغیر میں جن خواتین نے ابتدا میں خواتین کی تعلیم کے لیے تحریکیں چلائیں، ان میں جیسے عطیہ فیضی تھی، وہ اشرافی طبقے سے تعلق رکھتی تھی. تو یہ ایک بارہ پیراڈاکس ہے. اور اصل میں بات اس میں لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیں تحریک چلانے کے لیے جس آگہی، جس علم اور جس ذہنی آزادی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان طبقوں کو وہ تو مکمل طور پر خاموشی میں ہوتے ہیں اور ان کو یہ شاید معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کے لیے آواز کیسے اٹھانی ہے. ان کو تو یہ موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں اور پھر اپنے حقوق کا تصور قائم کر سکیں. اس لیے وہ نہیں کر سکتے، وہ بیچارے پیچھے چلتے ہیں. کولونیل پیریڈ جو ہے جس کا پیریڈ لمبا بھی بہت ہے، اس نے ہماری برصغیر کی جو عورت ہے اس کو کیا کوئی فائدہ پہنچایا یا اس کے آنے سے اس کو نقصان پہنچا؟ تو آپ کولونیل پیریڈ کی کنٹریبیوشن کو برصغیر کی عورت کی زندگی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں اب تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کولونیل پیریڈ تھا ہمارے یہاں جدیدیت کا زمانہ تھا، انلائٹنمنٹ کا زمانہ تھا، اور اس کو ترقی پسندوں نے بھی اس خیال کو پیش کیا کہ اس سے پہلے جو زمانہ تھا وہ جاگیرداری تھا اور استحصال کا تھا. تو اس کے آنے کے بعد ہم آزاد ہوئے، نئے نئے ادارے ہیں. لیکن اب یہ سمجھا جانے لگا ہے جب ہم اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جتنے ادارے بنائے وہ بنیادی طور پر ادارے یہاں کے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے نہیں تھے. مثلا ابتدا میں جو عورتوں کی آزادی کے لیے جتنے بھی آپ ادارے دیکھیں، عورتوں کی آزادی کے لیے اسکول کالج ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں، ان اداروں نے جس طرح وہاں ایک علم کی تخلیق میں حصہ لیا، یورپ میں یہاں کیوں نہیں کیا؟ مطلب یہاں پنجاب یونیورسٹی ہو، کلکتہ یونیورسٹی، ابتدا کی مدراس کی یونیورسٹی ہو، ابتدائی یونیورسٹیاں تھیں، اور پھر بعد میں جتنے ادارے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ان اداروں سے ہمارے یہاں تو سوائے ایک دو کی کوئی نوبل laureate نہیں ہے. اور ان تعلیمی اداروں کی علم کی تخلیق میں کیا کنٹریبیوشن ہے ایک بڑے پیمانے پر اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان اداروں کو قائم ہی نہیں کیا گیا تھا کہ یہ کریشن آف نالج میں حصہ لیں. ان کو تو بنایا گیا تھا کہ یہ ٹیچنگ ہیں، ریسرچ کے ہیں ہی نہیں، یہاں لوگ چند مخصوص نصابات پڑھیں اور اس کے بعد جائیں نوکریاں کریں. اور نوکریاں کس میں کریں؟ کلونیل سسٹم تھا. تو میرا خیال ہے اس عورتوں کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کلونیلزم میں جو بظاہر لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے اسکول کالج کھلے، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ کچھ عورتیں باہر سے پڑھ کے آئیں، انہوں نے یہاں عورتوں کی آزادی کے لیے تحریکیں چلائیں. لیکن کلونیلزم بنیادی طور پر ایک بہت ہی اپریسو اور بہت ہی ایکسپلائٹیو ایک نظام تھا، لیکن اتنے سٹل طریقے سے کیا گیا کہ ایک طرح کا وہ ایلیوژن کرنے میں، قائم کرنے میں کامیاب ہوا کہ ہم تو آپ کو آزاد کروانے ہیں. اور ہمارے بہت سے رائٹرز نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ ہم تو پہلے ایک غلامی اور استحصال میں تھے، ایک ہمارا جو سسٹم تھا ڈسپوٹک تھا، اب ہم جمہوریت میں آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کلونیل سسٹم میں واقعی ایک انلائٹنمنٹ اور ماڈرنٹی آتی تو جتنے مسائل کا ہم سامنا کرنے یہ نہ ہوتے. ہمارے بہت سے اس وقت کے مسائل ہیں، ان کی جڑیں اسی کلونیل سسٹم میں ہیں. ابھی جو ششی تھروور کی کتاب آئی ہے ایرا آف ڈارکنس، اس کو آپ پڑھیں تو وہ بہت ہی اگرچہ اس سے پہلے بھی اردو میں چیزیں آ چکی تھی. حسین المدنی کی کتاب ہے، اس کے مطابق کس طرح انہوں نے جو ایجوکیشن، اکنامکس
اور باقی چیزوں کو پورے اس اسٹرکچر کو سوشل اسٹرکچر کو جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا میں نہیں سمجھتا. پھر سب سے زیادہ جو انڈیا ایک تقریباً فطری انداز میں جس طرح ایک اپنے ایولیوشن میں جا رہا تھا اس میں بہت رکاوٹ ڈالی گئی. اب مجبوری طور پر ایک طرح کا کنفیوژن اور ایک یعنی بہت سی کہنا چاہیے سطحیت اور کئی چیزیں سے وہ آئی ہیں. جب آپ جو ہائرارکی کا آڈر ہے ظاہر ہے جو فیمنزم کی تحریک چلتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یہ ڈویلٹی ختم کرنی ہے نا. تو ہائرارکی کا جو آرڈر ہے اس کو تحلیل کرنا ہے. اگر وہ ڈویلٹی موجود ہے تو ہائرارکیکل آرڈر بھی موجود ہے. اور لیجیے سارے کبھی ہوا اس سے پہلے نہیں تھا. ہمارے یہاں پورا اس سے پہلے کا پیریڈ دیکھیے کہیں بھی یہ اس کا تفریق نہیں تھی. یعنی کہ کلونیل پیریڈ سے پہلے آدمی اور عورت میں ایسی تفریق موجود نہیں تھی. علوم میں بھی نہیں تھی. علوم میں بھی نہیں تھی. علوم جو تھے وہ نہیں تھی. میں یہ عورت اور مرد میں ایک طرح کی وہ تفریق تو تھی نا لیکن اس تفریق کی یہ شکل نہیں تھی جو کلونیل پیریڈ سے. تو یہ کلونیل پیریڈ نے تو پھر یہ نقصان ہی پہنچایا بہت زیادہ. جہاں سارے شعبوں کو نقصان پہنچایا وہاں عورت آدمی کے تعلق میں اس طرح کی ہائرارکی لا کے زیادہ نقصان پہنچایا. تو ہمیں پھر یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم کلونیل پیریڈ کی دی ہوئی چیزوں کو ڈی کالونائز. جی بالکل. ان کی جو ایک پالیٹکس تھی پالیٹکس آف میننگ کہہ لیں پالیٹکس آف کینرائزیشن پالیٹکس آف ایپسٹیمولوجی تو جب تک ہم اس کو ڈی کالونائز نہیں کرتے تب تک تو یہ مسائل رہیں گے. ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں جتنے جھگڑے اس وقت ہیں ان جھگڑوں میں یہ ہے کہ مذہب اور سائنس کا. جو لوگ مذہب کو پڑھنے والے ہیں وہ سائنس کو سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن چیز ہے. یہ امرتیہ سین نے ایک کتاب لکھی ہے تشخص اور تشدد. وہ کہتے ہیں کہ تشدد پیدا ہوتا ہے نا اس کی سبب یہ ہے کہ آپ کسی ایک کمیونٹی کسی ایک ڈسپلن یا کسی ایک گروہ یا فرد یا کسی بھی چیز کو ایک شناخت دے دیتے ہیں ایک مونولیتھک آئیڈینٹی دے دیتے ہیں چاہیے. اس کے نتیجے میں تشدد پیدا ہوتا ہے وہ آگے اس کے ردے میں پیدا ہوتا ہے. آپ نے اس مثال دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کہا گیا کلونیل پیریڈ میں اور اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان تھے ان کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ مذہبی تھے. آپ نے مسلمانوں کی تاریخ کی ایک نئی انٹرپریشن کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان جو ہیں یہ مذہب پسند ہیں وہ شناخت بنا دی. اس نے کہا کہ مسلمانوں کی جو اگر آپ تاریخ دیکھیں ان کا تو سائنس میں کنٹریبیوشن ہے اور بڑے بڑے سائنسدان وہ پیدا ہوئے یہ سارے لوگ آئے کہ وہ مذہبی آدمی بھی تھے وہ سب چونکہ تفریق نہیں تھی نا. یہ فرق ہی نہیں تھا کہ اچھا اگر آپ مذہبی آدمی ہیں تو آپ کو سائنس میں نہیں جا سکتے یا پھر سائنس میں کام کریں گے تو آپ مذہب سے دور ہو جائیں گے جو نہیں کر سکتے. تو ان کے ذریعے آیا نا. تو ایک ہمارے یہاں جو اس وقت تشدد ہے اس وقت پاکستان کی جو ریئل ایک صورت حال ہے اس کا بڑا بحث جو ہے کہ تفریق ہے. اب تفریق کیا ہے کہ وہ سائنس والے یہ سمجھتے ہیں اور بھی ایک ہے اگر ہم نے سائنس پڑھی ہے تو پھر آپ کو مذہب بالکل ایک نکارا چیز ہے کئی دوسری چیز ہے. مذہب سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے. نہیں دور ہی نہیں ہوں گے نا. دور ہونے کا اور بات ہے. آپ کا مذہب کے بارے میں جو آئیڈیاز ہوں گے یہ ہوں گے کہ مذہب غیر ضروری ہے یہ قدامت پسندی ہے پرانے زمانے کی چیز ہے توہمات کا ہے اور سائنس جو ہے وہ روشن خیالی ہے. سائنس ڈاگمیٹک ہے بیس پہ ہے اس کا لاجک اور ریشنل نہیں ہے. تو اس کے نتیجے اور سارا اب جو سارا جھگڑے کو اسی بات کے نا کہ جتنے جھگڑوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ. تو سر آپ کے خیال سے جیسے اپنے مذہب اور سائنس کی بات کی اسی طرح کیا فیمنزم اور اسلام کی کوئی کمپیٹیبلٹی ہے؟ بالکل. فیمنزم کے جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ویسٹرن ہے اور ویسٹ جو ہے وہ سائنس مطلب ایک بات یہ کہ ویسٹ کے ساتھ یہ کہنا کہ سائنس کا تعلق ویسٹ کے ساتھ ہے یہ نہ تو تاریخی طور پر درست ہے نہ حقیقی طور پر درست ہے. مطلب سائنس اگر سائنس ایک سائنسی فکر سے پیدا ہوتی ہے تو سائنسی فکر کا تعلق کسی ایک خطے سے نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ سائنسی فکر رکھتے ہیں یا نہیں. اگر اب لوگ یہ کچھ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جو یورپ ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ 14ویں صدی 15ویں صدی کے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے جھگڑے پڑے آپ یہ شیعہ سنی کے جھگڑے بھول جائیں جتنا تشدد اس وقت ان لوگوں نے کیا گیا اور جس طرح پادریوں نے سب کچھ کیا لیکن وہ ظاہر ہے ان کی ایک بات مان لیجیے کہ وہ اس سے آگے بڑھے ہیں
اور وہاں کی جو انٹلیکچوئل سے رائٹرز نے بہت ایک کردار ادا کیا اور اس کی جو پاور تھی اس کو کم کیا. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا. نقصان یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے ایک مذہب اور سائنس میں ایک جنگ پیدا ہو گئی اور وہ پھر ہمارے یہاں کو کولونیل پیریڈ جی. تو اس سے پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال سے فیمنزم اور اسلام کی کمپیٹیبلٹی ہے وہ اگر فیمنزم کو انڈیجنائز کر دیا جائے؟ ہاں بالکل. اور اس کی اسی فارم میں جیسے وہ وہاں ایگزسٹ کرتا ہے ویسٹ میں ویسے اگر اپنائیں تو وہ کمپیٹیبلٹی کے ایشوز ہوں گے. لیکن اگر ہم اس کو انڈیجنائز کرتے ہیں اور اپنی کنڈیشنز کے اکارڈنگ اس میں امینڈمنٹس کرتے ہیں تو پھر کمپیٹیبلٹی ہے. بالکل ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ جو میں جس کو تحریک بنانا وہ انڈیجنائزیشن کی ہے. اور انڈیجنائزیشن کے بھی ہمیں ذہن واضح سے مراد کیا دیتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ باہر سے آپ آئیڈیاز لیں تو ان کو لوکل کلر دے دیں. نہیں, انڈیجنائز ان کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں خود ریسرچ کو ریوائو کریں. آپ ریسرچ کے جو میتھڈ ہیں وہ وہاں سے لے لیں, کیونکہ وہاں جس کو ماننا چاہیے پچھلے 300 سے 400 سال میں وہاں ریسرچ کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو بہت کام ہوا ہے. وہ کوالٹیٹیو ہے یا کوانٹیٹیو ہے, تو اس کے جو ڈفرینٹ پیراڈائم ہے, پازیٹیوزم, اینٹی پازیٹیوزم, پھر اس سے آگے جو ہے کرٹیکل تھیوری ہے ماس کی, تو وہ ریسرچ پیراڈائم تو نہیں, لیکن جو سارا ریسرچ کا جو ڈیٹا ہے وہ سارے وہ یہیں سے لیں تاکہ آپ وہاں سے خود علم کریٹ کریں. تو اب تک جو ہمارے یہاں جو ریسرچ آتی ہے جس سے وہ وہیں سے آتی ہے. تو ہمیں انڈیجنائز کرنا ہے تو خود اپنی خود ریسرچ کرنی ہوگی, تو اس سے ہم ایک اپنی کریں اور پھر اسی ریسرچ سے ہم اپنا آئیڈیالوجی نکالیں. باقی یہ کہ میں عورت کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو عورتوں کا استحصال ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق ایک تو سب سے زیادہ زبان کے ساتھ ہے, جس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ زبان کے اندر کچھ لفظ, کچھ ضرب الامثال, کچھ کہاوتیں اور کچھ چھوٹی موٹی کہانیاں وہ اتنی زیادہ اور ہمارے اس لاشعور کا حصہ بن گئی ہے نا کہ ہم عورت کو دیکھتے ہی وہ مطلب ایک اس سے نہیں ہوتے. سب سے پہلے تو ہمیں وہ جو عورت کے بارے میں جو زبان ہے نا, جو یعنی وہ ڈسٹنکشن عورت اور مرد کا جو اردو اور پنجابی میں جو سندھی بلوچی سب زبان کے اندر ہے, ایک تو اس کو اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. کانشیس ہونے کے بعد ہی اس سے ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے. اب تک اگر آپ دیکھیں زبان کا تجزیہ کریں تو بہت سی بڑی تعداد ایسے لفظوں کی ہے جو عورتوں کے لیے منفی استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سے لطائف ایسے ہیں جو ہمارے رائے ہیں تو ان سے چاہیے. لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو سیکشولیٹی کے بارے میں جو نظریات ہیں ان کو, تو میرا خیال ہے یہ صرف تاریخ کا اور کلچر کا مسئلہ نہیں سے زیادہ گہرا مسئلہ ہے. یہ بہت ہی ایک بہت ہی کمپلیکس ایک ایشو ہے. جی, تو سر پاکستان میں جو جینڈر آئیڈیالوجی ہو اس آئیڈیالوجی کو کنسٹرکٹ کرنے میں, بلڈ کرنے میں سورسز کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ جنرل اسٹڈیز کو عورتوں تک محفوظ نہیں رکھنا چاہیے, اس میں مردوں کو بھی آنا چاہیے. اگر آپ جنرل اسٹڈی کا سبجیکٹ متعارف کرواتے ہیں صرف عورتوں کو داخلہ دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے وہ نتائج حاصل ہوں گے. اس سے زیادہ کیا ہوں گے, آپ کچھ ایسی باغی قسم کی عورتیں وہ پیدا کر لیں گے جو روزانہ مردوں سے جھگڑیں گی, وہ جہاں سے پھنکیں گی پڑیں گی. تو جس سے جھگڑ رہے ہیں اس کو بھی تو پتا ہونا دینا چاہیے نا. بہت سے مردوں کو نہیں پتا کہ ان کی عورتوں کے بارے میں جو آئیڈیاز ہیں, ان کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں ہیں, وہ تو اس کو نیچرل لیتے ہیں نا. تو سب سے پہلے ایک سب کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس جو آئیڈیاز ہیں, جو ویلیوز ہیں, ان میں کوئی چیز نیچرل نہیں ہے. اس کی بنیاد بایولوجی نہیں ہے, یہ تو ایک بایو پالیٹکس کا حصہ ہے نا. مطلب ہمارا ہر آئیڈیا ایک تاریخی طور پر کبھی نہ کبھی پیدا ہوا ہے, ہمیں وہ نیچرل لگتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کو بتانا چاہیے, مردوں کو خاص بتانا کہ عورتوں کے بارے میں نظریات ہیں, اس کی جڑیں کہاں کہاں ہیں. یہ تاریخی جو پیریڈ آئے ہیں نا کلچر کے اور جو معاشی نظاموں کے, ان کی وجہ سے ہوئے ہیں. وغیرہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب جو عورت تھی جو مادر سری نظام تھا. باقی بات ایسے قبائل ہیں
چین میں اور انڈیا کے جہاں مدر نظام ایک عورت ایک سے زیادہ شادیاں کرتی ہے اب بھی ہیں، اور عورت جو ہے وہ جو ساری وراثت ہے اس کی بیٹی کو منتقل ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ نیچر پہلے تو یہ کہے کہ یہ نیچر نہیں، یہ بالکل بنیادی سطح سے شروع کرنا چاہیے کہ تمام آئیڈیاز. اب چونکہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں اپنی ہسٹوریکل روٹس رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آج ہمارے لیے کتنے مفید ہیں، لیکن ان کو تبدیل کرنا چاہیے. لیکن جب تک آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو فطری بات ہے نا. اگر یہاں لاہور سے باہر جائیں تو دوسرے علاقوں میں جائیں جو جہاں اعلیٰ تعلیم کے لوگوں کو واقع نہیں ملتی، وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ عورت کمتر ہے، اس کا کام گھر کے کام کرنا ہے، معمولی کام کرنا ہے، جو سب سے گھر کے چھوٹے کام گھٹیا کام ہوتے ہیں وہ کرنا ہے. وہ کہیں نہیں چل رہا، یہ تو خدا کی تقسیم ہے. یہ جو ہے نا خدا کی تقسیم نہیں ہے، یہ تاریخی طور پر یہ پیدا ہوئے آئیڈیاز. یہ جیسے بھی آپ نے بات کی، یہ تو بہت ہی ڈیپلی کنسٹرکٹیڈ چیز ہے کہ یہ نیچرل ڈسٹریبیوشن ہے اور بایولوجی کی بیس پہ عورت کی یہ ڈومین ہے اور آدمی کی پبلک ڈومین ہے. تو اس کو تو بہت سارے لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو مذہبی لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں وہ. اچھا سر، یہ جو حقوق نسواں کی تحریک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مشرق سے بھی کبھی کوئی تحریک اس طرح کی اٹھی اور مشرق نے بھی کوئی کنٹریبیوٹ کیا عورتوں کی آزادی کی تحریک کو شروع کرنے میں؟ پہلے تو یہ جو ہے نا یہ بڑا ایک الجھا ہوا کنسیپٹ ہے. مشرق سے آپ کن کن ملکوں کو شامل کرتے ہیں؟ سر مشرق سے مراد یہی ہمارا سب ہم کانٹیننٹ تو اس تقسیم کو مانتے نہیں ہیں نا، میں تو اس کو نہیں مانتا مشرق اور مغرب کی تقسیم جو ہے. جی، لیکن اب دیکھیں قدیم زمانے میں سیفو بھی تھی اور میرا بائی بھی تھی. ٹھیک، تو ان کا تعلق یونان سے تھا اور ان کا تعلق جو تھا وہ ہندوستان سے تھا. تو وہ بھی عورتیں تھیں، وہ دونوں. اب یہ جو لیٹسٹ ایک تقسیم ہے مشرق اور مغرب کی، تو میرے خیال ہے دیکھیں تحریکیں دنیا بھر میں ہر خطے سے اٹھتی رہی ہیں. یہ جب آرگومنٹ لایا جاتا ہے کہ مشرق سے تحریک اٹھتی، وہی مشرق کا تصور ہوتا ہے کہ مشرق تو ہے ہی پسماندہ، تو لہٰذا انلائٹنمنٹ کا منبع تو صرف مغرب ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ تو ایک یعنی اہمکانہ قسم کا آرگومنٹ ہے، مشرق سے کبھی نہیں اٹھی. میرا سوال یہ تھا کہ مشرق سے کیا یہ جس کو آپ سب کانٹیننٹ کہہ سکیں، مسلم ورلڈ کہہ سکیں، اس سے حقوق نسواں کی تحریک کیا کبھی کوئی اٹھی، کوئی ان کی کنٹریبیوشن ہے؟ تو آپ یہاں جو بیٹھی بات کر رہے ہیں آپ کا طرف یہی سے ہے نا. اسی طرح کالونیل پیریڈ میں بہت سے عورتیں سامنے آئیں جن کے ابتدائی رسائل نکالے وہ ساری خواتین تھیں. جی، یعنی کہ وہ تو کالونیل پیریڈ میں، جیسے ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ کے بعد ویسٹ کے اندر فیمنزم کی تحریک بہت زوروں شوروں پہ چلنا شروع ہو گئی. تو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی تحریکیں یا چھوٹی چھوٹی آوازیں تو اٹھتی ہیں ساری دنیا میں، جتنے بھی خطے آباد ہیں وہاں سے اٹھتے ہیں، لیکن اتنی پاورفل اور اتنے بڑے لیول پہ کوئی تحریک ہمارے یہاں یعنی مسلم ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں، اگر ہم مشرق سے چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تو مسلم ورلڈ کے اندر کیا کوئی ایسی زوردار تحریک جتنی فیمنزم ہے عورتوں کے لیے ماضی میں اٹھی ہے؟ دیکھیے ماضی میں تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے تمام جو مسلم ممالک ہیں ان میں اس پرسپیکٹو میں دیکھا کہ وہ، لیکن اب وہ بہت سی خواتین نظر آتی ہیں. کم از کم 20ویں صدی میں بہت سی مسلم خواتین ہیں. مصر سے بعض کا تعلق ہے. جی، اب 20ویں صدی میں تو بہت زیادہ، لیکن یہ سب ہماری جتنی رائٹرز ہیں 20ویں صدی کی جو جتنی رائٹرز ہیں ان میں کافی خواتین ہیں. مثلا اردو فکشن میں سب سے بڑا نام قرۃ حیدر کا، تو خود اس کا ایک بڑا فکشن نگار ہونا یہ ایک زاویے سے فیمنزم اس کے یہ ثابت کرنا کہ عورت جو ہے وہ صرف ایموشن نہیں رکھتی، ایک انفیکٹ بھی رکھتی ہے. لیکن سر اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلم ورلڈ کے وہاں بھی پہلے نہیں تھی، وہاں بھی جو ان کا پری ماڈرنٹی کا پیریڈ ہے تو وہاں بھی خواتین تو نظر نہیں آتی. ایک جوان آف آرک تھی، اس کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، تو وہاں بھی اس طرح مثالیں تھیں. مغرب کی تاریخ تو بھری پڑی ہے کہ عورتوں سے کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا اور وہ پھر اس سلوک کے اگینسٹ آوازیں بھی اٹھتی تھیں. لیکن پھر 1850 اور 60 کے بعد یورپ کے اندر یہ تحریک زیادہ زور پکڑی. وہ تو ظاہر دیکھیں جہاں بھی آپ لوگوں کو سوچنا سکھائیں گے، باقاعدہ وہ علوم پڑھائیں گے جہاں سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں، انٹروگیٹ کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، تو وہاں تحریک ہوگی. لیکن سر یہ جو تحریک ہے حقوق نسواں کی، یہ مغرب سے ہی کیوں اٹھی؟
جیسے آپ نے کہا نا قرۃ حیدر اور مسلم ورلڈ میں بڑی ساری عورتیں نظر آتی ہیں جو تحریک کے لیے کام کریں، لیکن یہ سب لوگوں کی جو ہسٹری ہے یہ ویسٹ کی تحریک کے بعد شروع ہوتی ہے. فیمنزم سے پہلے ہمیں کوئی بہت بڑے نام نظر نہیں آتے جو عورتوں کی تحریک کے لیے کام کر رہے ہوں. تو فیمنزم کے بعد ہی یہ لوگ سامنے آئے. مغرب سے ہی پھر اتنی، کیا یہاں کی جو عورت ہے اس کی سچویشن ولنریبل نہیں تھی کہ وہ بھی کوئی تحریک کو جنم دیتے؟ کیا مغرب کی عورت زیادہ ولنریبل تھی؟ تو مغرب سے کیوں یہ تحریک؟ میں پھر اس کا یہ عرض کروں گا کہ ولنریبل تو بہت سے ہوتے ہیں طبقات، لیکن جب ان کو اس کا احساس دلایا جاتا ہے یا وہ کچھ ایسے کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں جن میں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس وقت تحریک اٹھتی ہے. ستی کا جیسا ایک بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کیس جس کو دیکھا جا سکتے ہیں زاویے سے کہ جب عورتیں ستی ہو رہی تھیں وہ اس کے خلاف کیوں نہیں ہوتی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو طاقت ہوتی ہے نا وہ اس میں بھی طاقت بڑے سٹل طریقے سے عمل کر رہی تھی. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، لطف اللہ کی آبیدی ہے، یہ کولونیل پیریڈ کے ایک آدمی تھے، وہاں ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اور ایک بڑی دلچسپ اس میں واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اس کو ستی کیا جا رہا ہے. کہتا میں گیا اور میں نے کہا کہ اس کو بچانے ایک جوان عورت تھی کہ آپ کیوں جان دے رہی ہیں، آپ جان نہ دیں، یہ غلط ہے، اس کا کوئی اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا یا اس کا کوئی نہیں، وہ مر گیا اس کی آئی تھی آپ کیوں. لیکن اس عورت نے کہا نہیں، میں اپنی خوشی سے جائی، میں تو کروں گی، میرے تو زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، تو میں تو اس کے بغیر نہیں رہا. اور اس نے اس کے دیکھتے ہی آگ میں چکن میں چلانے لگا. اب سوال اس سے کیوں ہوا؟ بات یہ کہ جب آپ لوگوں کے اندر کچھ ویلیوز پیدا کرتے ہیں تو لوگ ان ویلیوز کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں. اب انسانی برین ایسا ہے کہ میں یہاں ضرور اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ انسانی برین جو ہے یہ مائنڈ کہنا چاہیے، انسانی مائنڈ جو ہے اس پہ وہ ریئلٹی اور ایلیوژن میں فرق نہیں کرتا. جی مثلاً اس کو آپ ایک فکشن پڑھتے ہیں، وہ سارے کا سارا ایلیوژن ہے، لیکن انسانی مائنڈ اس سے جو اثر قبول کر رہا ہوگا وہی ریئلٹی کا ہوگا. تو اب جب اس کو یہ بتایا گیا کہ آپ جب خود کو شمداور ہے وہاں بھی ان کا بھی یہی ہے، انہیں پتا ہے کہ ان کے ذہن میں کہ میں جیسے یہاں سے چلا کے دکھاؤں گا جنت میں پہنچوں گا. ایک اس بات میں کہہ رہا ہوں تو وہ مطلب وہ سمجھتا واقعی اس کو ایسے لگتا ہے. تو اگر وہ لیکن جب ایک ڈفرینٹ آئیڈیا آتا ہے اس کو، جس آدمی کو یہ پتا ہے ایلیوژن ریئلٹی کیسے کریٹ ہوتے ہیں مائنڈ میں، تو وہ تو تحریک چلائے گا، وہ کہے گا جیسے یہ ایلیوژن یہ ریئلٹی ہے، لیکن انسانی مائنڈ نہیں کرتا. لیکن جن تک یہ بات نہیں پہنچی، وہ طاقت کا جو عمل تھا اس نے لوگوں کے اندر یہ ویلیوز، یہ اقدار، یہ خیالات، بڑے بڑے آئیڈیاز پیدا کر دیے، وہ تو اس طرح کریں گے. مغرب میں جب ماڈرن ایجوکیشن آئی ہے اور خاص طور پر جو ہیومنزم آیا ہے، یہ سارے جو علوم اس طرح پڑھائے گئے ہیں، اس کے بعد عورتوں کو زیادہ ریئلائز ہوا، انہوں نے اپنے اپریشن کو زیادہ ریئلائز کیا. اپریشن یہاں بھی تھا، دیکھیں آپ اب لوگ جو ماڈرن ایجوکیشن سے پڑھتے ہیں آپ ریئلائز زیادہ کرتے ہیں اپریشن کیا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں کون سے ٹیکس پڑھائے جا رہے ہیں، کون سی باتیں. مثلا دیہات کی عورت کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتی؟ آپ کے ساتھ تو وہ نہیں ہوتا ہے. دیہات کی عورت جو 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کام کرتی ہے وہ بھی نہیں کھڑی ہوتی، اس لیے اس تک اس کے کانوں تک جو آواز پہنچتی ہے وہ ہے تقدیر کی. یہ تو خدا نے پیدا کیا، ہم غریب تھے، یہ خدا کی تقسیم ہے، یہ انسانوں کی تھوڑی تقسیم ہے. تو اس لیے اگر یہاں سے وہ نہیں پیدا تو اس کی وجہ جو تھے نا وہ یہاں کا پیارے کے ایجوکیشن سسٹم یا وہ باقی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں سوشل سسٹم. مغرب سے تحریک کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی عورت نے ماڈرن ایجوکیشن میں ماڈرن سٹرکچر سے ماڈرن، اب یہ کہ پچھلے یہ تو کوئی اس میں شک نہیں ہے، پچھلے 4-5 سال میں تمام بڑے بڑے فلاسفر انٹلیکچوئل مغرب سے آئے اور ان کا بہت سا کنٹریبیوشن ہے. ہمارے یہاں جو تھے وہ پہلے سلسلہ ہو گیا، تو وہ اس نے ریئلائز کر لیا تھا اس اپریشن کو، اس لیے اس نے آواز بلند کی. اور یہاں کی عورت جو ہے اس کو ریئلائز نہیں کروایا گیا، اور اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جیسے ہمارا سوشل اسٹرکچر ہے، کلچرل سسٹمز ہے، تو اس وجہ سے وہ یہاں سے نہیں ہوا. اور اب چونکہ وہ ریئلائزیشن یہاں پہنچ رہی ہے تو جہاں جہاں پہنچ رہی ہے وہاں سے وہ مؤثر آواز بھی اٹھ رہی ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہماری جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ بھی پورا ریئلائز نہیں کرتی. مثلا اس وقت جو
कलोनियलिज्म में जो बड़ा मसला जो ग्लोबलाइजेशन का है और जो कंज्यूमरिज्म का है कि जिस तरह एक औरत को मगरब की है यहाँ की जिसको एक कमोडिटी के तौर पर बेचा जा रहा है, तो इस्तेसाल की बहुत ही बदतरीन शक्ल है कि आप एक जो इंसानी वजूद है आप उस कोई इंसानी वजूद की बजाय एक बाजार की बेचने वाली चीज बना दें। हाँ, इसको वो कहते हैं बायोपॉलिटिक्स। अच्छा, हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है बायोपॉलिटिक्स? ये है कि आप जो बायोलॉजी है या बॉडी है आप उसके साथ कर देते हैं कि ये चीज उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर देते हैं, महसूस कर देते हैं। इसका मसलन वो कहता है कि फेमिनिज्म के हवाले से सेक्सुअलिटी के हवाले से वो कहते हैं कि जो औरत की बॉडी की रिप्रोडक्शन और हेल्थ ये दो चीजें हैं, इसको बढ़िया बजाय कहते हैं कि हम इस तरह औरतों को कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन इसके जरिए आप ताकत के जरिए उनको अप्रेस करते हैं। तो अब बायोपॉलिटिक्स भी ये है कि औरत की बॉडी है आप उसको वो बेचें और फिर औरत की बॉडी का एक खास इमेज बनाइए। आप पुराने देखिए ना, पुरानी जो आप पेंटिंग्स देखिए, पुरानी तस्वीरें देखिए, तो वो बिल्कुल और तरह की औरतें थी। बिल्कुल जी। तो अब जो एक मतलब तस्वर है कि स्लिम औरत का दिया हुआ ग्लोबलाइजेशन जी, और जिसके जरिए आप देखिए कितना बड़ा बिजनेस है इस बात पर कि आपकी जो बॉडी है वो स्लिम होनी चाहिए। मतलब फेमिनिज्म को असल में वो उन तमाम चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो औरत के इंटेलेक्ट, औरत की एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर उसकी जो जिंदा रहने का हक और जिंदगी के साथ एक मतलब जो सारी चीजें जो जिंदगी का हिस्सा है उनसे वो उसको हासिल करने का उसमें जितनी चीजें रुकावट आती हैं, अगर औरत की जिंदगी का ये मकसद बना दिया है लड़कियों का कि आपने स्लिम होना और इसके लिए आपने 50 प्रोडक्ट खरीदनी है, तो औरत कहाँ बड़े ख्यालात और वो उसमें हिस्सा ले सकेगी। वो तो इन पैटी चीजों वो में तो सारी चीजों इन्हीं में गिर जाएगी और इन्हीं में रहेगी। जी सर, कैपिटलिज्म जो है उसने औरत को क्या कुछ फायदा पहुंचाया या नुकसान? मैंने नहीं कहा कैपिटलिज्म ने फायदा पहुंचाया है सिर्फ कैपिटलिस्ट को, ठीक है, तो बाकी तो सबको उसने बेचा है ना हर चीज को। कैपिटलिज्म तो ये कि हर चीज को बेचे, मजहब को बेचे, इंसानी जिस्म को बेचे। हाँ, वो ये भी जो खुद का शमलावा है ये भी उसी का हिस्सा है, को बेचा जाता है और चाहे खरीदा जाता है, डॉलर दिए जाते हैं, तो वो कैपिटलिज्म हर चीज को बेचता है। औरत के कॉस्ट को बेचता है। हाँ बिल्कुल।